يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو دا سیریز جیمز آف قرآن رمضان اسپیشل. اللہ تعالیٰ ہم سب کا قرآن کی نسبت سے ملنا قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے کو قیامت والے دن ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ. اچھا، کوئکلی آپ لوگ لنک جو شیئر کر لیجئے اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے. اور یہ بھی مینشن کر دیجیے آپ کہاں سے جوائن ان کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ ہم لوگ پھر شارٹلی اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے جی، سسٹر نصرت فاطمہ جی، روز آفریدی وعلیکم السلام برادر. محمد عاطف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے جی، طاہر مسحوری فرام UAE جی. سگور احمد مسکان جی، وعلیکم السلام. ساحر خان السلام علیکم بھائی. ساحر خان فرام انڈیا، پلیز گیو یور فیو منٹس اینڈ چیک یور ان باکس. اوکے برادر، میں چیک کروں گا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے، سسٹر عائشہ فرام لاہور. اوکے، سہونا ملک. اوکے جی، فیصل خان. اچھا جی، آئی تھنک کافی لوگوں نے جوائن ان کر لیا ہے. آئی ہوپ کہ ابھی تک جو بھی ہم نے سیشنز کیے ہیں انشاءاللہ آبویسلی قرآن کی بات ہے تو اس کا فائدہ ضرور ہونا چاہیے. اور اگر قرآن کی بات سن کے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر بڑی فکر کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ پیغام ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور اسی کے ذریعے سے صحابہ نے بھی ہدایت حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے ذریعے سے. اور یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کا ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. جو بھی ہم بات کرتے ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، آج کا ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سیشن. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 اور 262 261 اور 262 کے بارے میں بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں صدقے کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا کہ صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا وہ کس طریقے سے انسان کو فائدہ دیتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے انسان کو پھر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا. تو انشاءاللہ آج ہم ان دونوں آیات کے بارے میں بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں کو بات سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف
انداز جو ہے وہ اپنائے. کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کے ذریعے سے بات بتائی کہ کرو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کر کے لوگوں کے اندر رحمت کو اور نرمی کو جو ہے اس کو موٹیویٹ کیا. کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ جنت کا تذکرہ سن کے تمہارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو تاکہ اس کی وجہ سے تم عمل کرو. کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا تاکہ جہنم کا خوف پیدا ہو اور اس خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے ہم دور ہوں. تو مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنائے تاکہ ہر انسان، چونکہ سمجھنے کے اعتبار سے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ انسان بحیثیت انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شوق میں عمل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں عمل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ویسے ہی کہ بس یا اللہ تیرا حکم ہے ہم عمل کریں گے. مختلف طرح کے لوگ ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاجک کے ذریعے جن کو بات سمجھ آتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو فضیلت بتائی جائے تو ان کو بات سمجھ آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے انداز قرآن میں اپنائے. کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی کہ مثال کے ذریعے سے بھی انسان کو بات سمجھنا جو وہ آسان ہوتی ہے. یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. اور کیا مثال بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک دانہ بوئے اور اس دانے میں سے 7 بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس چیز کی مثال بیان کی کہ جس طریقے سے انسان کوئی فصل کاشت کرتا ہے. اب جب بھی کوئی فصل کاشت کی جاتی ہے تو اس کو کاشت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور اگر ان چیزوں کا پتہ ہو، علم ہو اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو جو بھی فصل اگتی ہے وہ فصل فائدہ مند بھی ہوتی ہے، وہ پرفارمنس کے اعتبار سے آپٹیمل بھی ہوتی ہے. اور اس چیز کا مجھے اندازہ اس وقت ہوا جب کچھ عرصہ پہلے میں پاکستان جب گیا ہوا تھا تو میں ایگریکلچر لینڈ دیکھنے گیا. کچھ کسی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے، کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں ریسرچ کر رہا تھا. تو وہاں پہ جا کے میں چکوال میں گیا اور وہاں پہ میں نے کچھ لینڈ دیکھا، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات میں جو وہاں کے لوگ تھے جو ایگریکلچر میں تھے، جب ان سے ڈسکشنز ہوئیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو اگر انسان ان چیزوں کا خیال رکھے تو اسی زمین سے ڈبل فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ پانی کی اویلیبلٹی، اگر پانی وہاں پہ اویلیبل ہے اچھی طریقے سے وافر مقدار میں تو وہ فصل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، فصل کو جو ہے وہ اچھا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بیج کی کوالٹی، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو یہاں پر بھی ہم کچھ فیکٹرز کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آگے جا کے بات ہمیں سمجھ آ جائے انشاءاللہ کہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں. جب بھی کوئی فصل لگائی جاتی ہے اس میں بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں بیج کا ڈالنا. اگر کسی انسان کے پاس زمین اویلیبل ہے اور وہ زمین تو ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میں سب کام کروں گا لیکن بیج نہیں ڈالوں گا. اب وہ اس کے اوپر ہل بھی چلا رہا ہے، اس کو نرم بھی کر رہا ہے، اس کو پانی بھی دے رہا ہے، پھر زمین کو بند بھی کر رہا ہے، پھر اس کے گرد باڑ بھی لگا دی کہ کوئی جانور ادھر نہیں آئے، اور روزانہ جا کے اس کو دیکھ بھی رہا ہے. تو اس زمین سے کچھ اگے گا؟ نہیں اگے گا، کیونکہ سارے کام کر لیے لیکن جو بیج ڈالنا تھا، جس سے فصل اگنی تھی، وہ بیج وہاں پہ نہیں ہے. تو بیج اگر نہیں ڈالا جائے گا تو جتنی مرضی محنت کی جائے، جتنی مرضی دعا کی جائے، اس میں سے فصل نہیں نکلے گی. اچھی فصل تو دور کی بات، کچھ بھی نہیں نکلے گا اس میں سے، کیونکہ بیج نہیں ہے. تو پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے اس میں کیا ہے کہ بیج کا ڈالنا. بیج ڈالیں گے تو تب کچھ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ریٹرن ملے گا. دوسری چیز کیا ہے کہ جو بیج ڈالا جا رہا ہے وہ کس کوالٹی کا ہے. اگر سستی کوالٹی کا گلا سڑا ہوا بیج ڈالا جائے گا تو اس میں سے فصل کی جو کوالٹی نکلے گی وہ بھی اسی حساب سے ہوگی، چاہے جتنا مرضی پانی دیا جائے، چاہے جتنا مرضی خیال رکھا جائے. کیونکہ جو بیج ڈالا گیا تھا وہ بہت ہی کمزور تھا اور بہت ہی جو ہے وہ خستہ حالت تھا، اس کے اندر دم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک اچھی فصل کو اگا سکے. تو جس کوالٹی کا بیج ڈالا جا رہا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ فصل کس قسم کی نکلے گی. اچھی کوالٹی کا بیج ڈالے گا تو اچھی فصل نکلے گی،
سستی کوالٹی کا بیج ڈالے گا تو سستی جو ہے وہ کوالٹی کی فصل نکلے گی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے کہ بیج ڈالنے کے بعد اور اچھا بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو پانی دینا، اس کو مختلف جانوروں سے بچانا، اس کو جو بھی اس میں کھاد کی ضرورت ہے کھاد ڈالنا، تو جو کچھ بھی ہے پھر اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ اس کو صرف ایسا نہیں کہ اب ڈال کے بیٹھ گیا کسان اور بس انتظار کرے کہ اب 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب میں ایک دفعہ چکر لگاؤں گا تو سب کچھ تیار ہوگا اور جا کے میں فصل کاٹوں گا، بلکہ اس کو روزانہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے، خیال کرنا پڑتا ہے کن کن چیزوں کی کس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ ساری پوری کرنی پڑتی ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال کرنا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ فصل جب تیار ہو جائے تو تیار ہونے کے بعد اسے مختلف آفات سے بچانا۔ یہ نہیں ہو کہ فصل تیار ہوگی لیکن اچانک کیا ہوا کہ اس کو کوئی ایسے بیماری لگ گئی کہ ساری فصل تباہ ہوگی، کوئی ایسا کیڑا لگ گیا ساری فصل تباہ ہوگی، تو پھر ڈفرینٹ پیسٹیسائڈس کا استعمال کرنا، ڈفرینٹ سپریز کا استعمال کرنا، میک شور کرنا کہ اس کے اوپر کیڑا نہیں لگے تاکہ جو میری 4-6 مہینے کی محنت ہے وہ آخر میں آ کے صرف ذرا سی میری نیگلیجنس کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے میری ساری محنت ضائع ہو جائے، تو پھر اس چیز کا خیال رکھنا کہ اس پہ کوئی آفت نہیں ہے اور اس کو اس چیزوں سے بچانا۔ تو یہ 4 مین فیکٹرز ہیں، بڑی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے جب بھی کوئی فصل تیار کی جاتی ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مثال دی وہ صدقے کی مثال دی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے وہ بویا جائے۔ اب یہاں پر جو دانہ بویا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مال ہے، جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے۔ جب ہم وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے ایک بیج ڈال دیا، ایک دانہ ڈال دیا۔ اب جب وہ دانہ ڈال دیا تو پھر اس کے اندر سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا کہ دانے میں سے 7 بالیاں نکلی اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی ایک دانہ جو ڈالا تھا اس کا ریٹرن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ 700 گنا بتا رہا ہے۔ تو ہمارے صدقے کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تو وہ صدقہ ہمارے لیے، وہ 1 روپیہ ہمارے لیے بیج ہے۔ اب یہ جو 700 بالیاں نکل رہی ہیں یہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جو بیج اچھی کوالٹی کا اگر ڈلے گا تو اس میں سے 700 نکلیں گی، اگر بیج اچھی کوالٹی کا نہیں ڈلا تو ہو سکتا ہے کہ 7 کے بدلے کوئی ایسا پودا نکلے جس میں سے 2 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی کے اندر 100 کے بجائے ہو سکتا ہے کہ 5 دانے ہوں کیونکہ بیج ہی اچھا نہیں تھا۔ تو صدقہ جو دیا جا رہا ہے اور یہ دانہ جو یہاں پہ ڈالا جا رہا ہے وہ ہمارا مال ہے، اور پھر اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی کوالٹی میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو وہ مال کمایا کیسے تھا، اگر وہ مال حلال طریقے سے نہیں کمایا، حرام طریقے سے کمایا، تو پھر 1 روپیہ چھوڑ کے اگر 1 لاکھ روپیہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے تو حرام مال کا صدقہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میک شور کرنا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کماتے تو حرام ہیں، کسی کی زمین دبا دی، لوگوں کو غلط قسم کے کمٹمنٹس کر کے، بڑی بڑی زمینوں کے دعوے کر کے جی ہم آپ کو زمین دے دیں گے، اتنی انسٹالمنٹس پے کریں، 4 مہینے میں آپ کو زمین مل جائے گی، 1 سال میں مل جائے گی، اور پھر بیچارے غریب جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں، اور لگانے کے بعد 1 سال کی کمٹمنٹ وہ 5 سال 6 سال کے بعد بھی جب جاؤ تو کہتے ہیں جی لینڈ ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے، لوگوں سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، رشوت لے کے کمائی کر لی، بڑے بڑے گھر بنا لیے، لیکن پھر آخر میں اپنی دل کی تسلی کے لیے کیا کیا، اسی رشوت والے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیا، کہیں مسجد بنوا دی۔ تو یاد رکھیے کہ اگر بیج ٹھیک نہیں ڈلا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، فصل ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ حلال طریقے سے جو ہے وہ مال کمایا گیا ہو اور اسی میں سے صدقہ کیا جائے۔ تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کا اگر 1 روپیہ بھی دیا جائے گا تو وہ حرام کے 10 لاکھ روپے سے بھی بہتر ہے، کہ حرام کا 10 لاکھ بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں رکھتا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کی کوالٹی جو بیج کی ہے وہ ہے اخلاص، کہ جو بھی بیج ڈالا جا رہا ہے، جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا تھی۔ اگر
نیت اللہ کی رضا تھی تو وہ 1 روپیہ بھی قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑے اجر کے طور پہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا. اور اگر نیت یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے مال دوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، بڑے کھلے دل کا بندہ ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی نیوز آ جائے گی، کسی نیوز پیپر میں کوئی خبر آ جائے گی، لوگ کہیں گے جی بڑا اس کے پاس مال ہے لیکن یہ اللہ والا بھی ہے. صرف اگر مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی تعریفیں مل جائیں اور لوگوں کے دکھانے کے لیے اگر خرچ کیا تو پھر اگین وہ 10 لاکھ روپیہ بھی جو ہے وہ ہائی کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں جو چیز اللہ کے لیے نہیں کی گئی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ بیج جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ ایک تو پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اب جو بھی مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیوں صدقہ کرتے ہیں. ایک تو ہمارے دین کی بہت بڑی خاصیت یہ اور خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک بیلنس رکھا ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ پہ فوکس نہیں کیا یا صرف حقوق العباد پہ فوکس نہیں کیا، بلکہ دونوں پہ فوکس کیا. اور اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی یہ جو بلا وجہ کے بحثیں ہمیں نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر کہ کچھ لوگ حقوق اللہ پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، کچھ حقوق العباد کی اتنی باتیں کرتے ہیں، لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور حقوق اللہ کو جو اگنور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بار بار قرآن میں بڑا کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق اللہ بھی امپورٹنٹ ہیں اور حقوق العباد بھی امپورٹنٹ ہیں، اور ان دونوں سے پہلے جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی شرائط بیان کی یا تقوی والوں کی صفات بیان کی، اور وہ صفات کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو پہلی 3 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے، ان 3 باتوں میں سب سے پہلے اللہ نے ایمان کی بات کی کہ ایمان تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ پہ ایمان ہو، آخرت پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، جنت پہ ایمان ہو، جہنم پہ ایمان ہو، قیامت کے دن پہ ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر ایمان ہو. یہ سب ایمان کی چیزیں ہیں. فرشتوں پہ ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان ہو، یہ سب چیزیں ایمان سے متعلق ہیں. تو بیفور یو موو آن ٹو اینی تھنگ، اعمال تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے تم اپنا ایمان اور عقیدہ ٹھیک کرو. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جب انسان اسلام میں آ جاتا ہے اور ایمان پہ فوکس کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے نیک اعمال کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اب نماز قائم کرو. اب کیا ہے؟ حقوق اللہ. اس کے بعد نماز قائم کرو. اور پھر نماز کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی چیز کیا بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کن پہ خرچ ہوتا ہے؟ لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، مساکین پہ خرچ ہوتا ہے. سوسائٹی جو بالکل کمزور ہو چکی ہے، بالکل گرنے والی ہو چکی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے تو وہ مالدار لوگ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان کمزور لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، ان کمزور لوگوں کی سپورٹ بنتے ہیں، ان کمزور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ پھر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ حقوق العباد بھی پورے ہو گئے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ سارا بیلنس ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر غریب لوگ، مساکین لوگ، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان پہ خرچ کریں. اب ایک تو یہ ہے کہ جو فرض ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی ہمیں کرنے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر جو لوگ غریب مساکین ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، اور اس کا فائدہ بھی اصل میں ہمیں ہی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم خرچ کرو لیکن ان ریٹرن کچھ نہیں ملے گا، تب بھی کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اور ہمیں تو بحیثیت ایمان والا اور اللہ کا غلام ہونے کے ناطے سے ہمارا رویہ اللہ کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، بس سنا اور اطاعت کیا. اللہ بس ٹھیک ہے تیرا حکم پہنچ گیا، گڈ انف فار اس، ہم اطاعت کریں گے. اب کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ہمارے لیے irrelevant ہے. تو کچھ دے دے گا تو تیری مہربانی، نہیں دے گا تو تب بھی ہم تیرے سے راضی ہے کیونکہ تمہارا رب ہے. لیکن اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مزاج کے حساب سے مختلف طریقے سے
ہم تک بات پہنچائی قرآن میں بھی احادیث کے ذریعے سے بھی کہ میرے بندوں کو یہ ایک موٹیویشن ہو کہ ہم کیوں صدقہ کریں، اور جب وہ صدقہ کریں تو ان کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو کہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اس پہ یقین رکھو کہ تم ضائع نہیں کر رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا ریٹرن ضرور دے گا، اور جتنا تم کر رہے ہو اتنا نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کے تمہیں اس کا جو ہے ریٹرن ملے گا۔ اب جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ہم پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، یعنی تو لوگوں پہ خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا، تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کر، اللہ تیری ضروریات کو پورا کرے گا، تو لوگوں کی مشکلات کو حل کر، اللہ تیری مشکلات کو حل کرے گا، تو لوگوں پہ مال خرچ کرتا رہے، اللہ تیرے پہ مال خرچ کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک تو کمٹمنٹ ہمیں آ گئی کہ ہم جو بھی چیز خرچ کریں گے وہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے، ہم جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے پیچھے سے ہمیں سپورٹ آتی جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اللہ سے کتنا لینا چاہتے ہیں، ہم جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حساب سے ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ الٹا چلتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پہلے انتظار کرتے رہتے ہیں، نہیں ابھی تو میری سیلری صرف 20,000 روپیہ ہے، ابھی 20,000 ہے، اگر یہ 30,000 ہو جائے گی نا تو بس اس وقت میں پھر جو ہے نا اللہ کی راہ میں اس میں سے 100 روپیہ خرچ کرنا شروع کر دوں گا۔ اب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، 20,000 کا 30,000 کب ہوگا، میرے پاس تو پہلے ہی نہیں ہے پیسے، میں کیسے خرچ کروں؟ یاد رکھیے کہ صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ آپ کے پاس ہوگا تب آپ صدقہ شروع کریں گے۔ اسی لیے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم صدقہ کرنا چاہیں تو آدھی کھجور کا بھی ذکر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا فرمایا کہ عائشہ کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دو۔ اب اتنا تو کوئی غریب سے غریب بھی ہمارے معاشرے کا اگر ہوگا تو اتنا تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے کہ آدھی کھجور کے برابر ہو۔ اگر گھر میں کیبل لگ سکتی ہے تو 500 روپے تو نکل ہی سکتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی مقدار میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کتنا پرسنٹیج تم نے اپنی انکم کا میری راہ میں خرچ کیا۔ تو کیا ہے کہ ہم یہ اسٹریٹجی لے کے چلتے ہیں کہ جب اللہ مجھے دے گا پھر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، whereas it's other way around، یہ الٹا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس وقت زیادہ دے گا جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ وہ جذبہ اگر ہماری انکم تھوڑی ہے تو ہم تھوڑا خرچ کریں گے، اگر زیادہ ہے تو زیادہ دیں۔ تو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اللہ آپ پہ خرچ کرے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا ہی خرچ کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس ڈر سے بھی نکل جائیں کہ اگر میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں کہ میرے پیسے کم نہ ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں محسوس ہوگا، جو نمبر ویلیو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، 1,00,000 روپے میں سے آپ نے 5,000 روپیہ صدقہ کر دیا، تو اب آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ پہلے 1,00,000 روپیہ شو ہو رہا تھا، اب وہ 95,000 شو ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ 5,000 روپیہ کم ہو گیا، لیکن اب یہ جو 5,000 آپ نے دیا ہے یہ آپ کی اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ رولنگ میں چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ 5,000 بڑھ چڑھ کے زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو واپس ملے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو اللہ ایک دم سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی رزق میں برکت مل گئی، جاب اچھی ہو گئی، بزنس چلنا شروع ہو گیا، یا پیسے اتنے ہی تھے لیکن اچانک آپ کو فیل ہوگا کہ لائف میں پیسے تو اتنے ہیں لیکن بڑے آرام سے گزارا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ 5,000 روپے ہیں جو خرچ کیے تھے اور تمہیں اب یاد بھی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں کہیں نہ کہیں تمہیں اس کا ریٹرن ضرور دے دے گا، اور پھر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا ریٹرن ملے گا۔
تو یہ جو 5,000 ظاہری طور پہ تمہارے نمبرز میں لگ رہا ہے کہ آج کم ہو گئے، یہ مال میں سے کم نہیں ہو رہے، بلکہ یہ الٹیمیٹلی انویسٹ ہو چکے ہیں اور یہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں مال دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے کی دعا ہے، اور جو نہیں خرچ کرتا اس کے لیے فرشتے کی بد دعا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بھی تیری راہ میں مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دے، اور یا اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہے تو اس کے لیے ہلاکت کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب خرچ کرنے والے کے لیے، لوگوں کی ضروریات پہ، مساکین پہ، غریبوں پہ، جہاں پہ بھی خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے کی دعا ہے۔ فرشتہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ جو خرچ کر رہا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دے، اور اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے مال کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، اللہ مال کے بدلے میں مال دے دے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دے، عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مال کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دے۔ اب یہ بدلہ ضرور ملے گا، کسی نہ کسی فارم میں ضرور ملے گا۔ اور جو نہیں خرچ کر رہا، جو پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہ گنتا جا رہا ہے، بس روز اکٹھے کرتا ہے گنتا ہے، روز اکٹھے کرتا ہے گنتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے پھر فرشتے کی بد دعا ہے کہ یا اللہ جس نے تیرے راہ میں مال خرچ کرنے سے روکا تو اس کے لیے ہلاکت کر دے۔ تو خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے کی دعا ہے، اور اللہ کی راہ سے مال کو روکنے والوں کے لیے فرشتے کی بد دعا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے کہ جو شخص بھی صدقہ کرتا ہے، اس صدقے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی، یعنی صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چاہے ایک کھجور ہی ہو، ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اس کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو جو جتنا زیادہ کرتا جائے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم کی آگ، اس شخص کو جہنم کی آگ سے اتنا ہی دور کرتا چلا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ ہم نے باقی اعمال پہ فوکس کرنا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، فرائض بھی پورے کرنے ہیں، نافرمانیوں سے بھی بچنا ہے، لیکن یہ نفلی صدقات جو ہیں یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم یہ کریں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی دور کرے گا۔ تو یہ صدقہ کے کچھ فائدے ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ جتنا بھی آپ خرچ کریں گے وہ آپ کو ریٹرن ضرور ملے گا۔ اور واللہ میں نے اپنی لائف میں جتنے لوگوں سے بھی انٹریکشن کی، میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جو بخیل ہیں اور خرچ کرنے میں بالکل تنگی ہے جن کے اندر، اور میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جو سخی ہیں، جو کہ جب خرچ کرتے ہیں تو بالکل خیال نہیں رکھتے۔ میں نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو ایسے نہیں دیکھا کہ اس کے پاس مال کی کبھی تنگی ہو، اور میں نے اکثر بخیل لوگوں کو ہی دیکھا کہ وہی روتے رہتے ہیں زندگی میں، اور ان کے پاس اگر مال ہوتا بھی ہے تو تب بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو غنا ہے، جو غنی ہونا ہے، اس کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں ہے، بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اصل غنا تو دل کا غنا ہے، یعنی اصل میں تو وہ شخص غنی ہے کہ جس کا دل غنی ہے، اس کے پاس تھوڑے پیسے بھی ہیں تو وہ تب بھی لوگوں پہ خرچ کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ پہ یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے لوٹا کے واپس دے دے گا۔ اور اصل میں بخیل جو ہے، اس کے پاس چاہے لاکھوں کروڑوں روپے پڑا ہوا ہے، تب بھی وہ ایک ایک ٹکے کا حساب رکھے گا اور کسی پہ خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا۔ تو اصل میں جو ہے وہ لاکھوں روپیہ ہوتے ہوئے بھی، کروڑوں روپیہ ہوتے ہوئے بھی وہ انسان مفلس ہے جس کا دل غنی نہیں ہے، اور وہ انسان جس کے پاس صرف تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن دل غنی ہے، اصل میں وہ سخی ہے۔ تو کیا ہے کہ دل اگر بڑا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان پریشان نہیں ہوتا، اور جو شخص ایسے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مال میں کبھی کمی نہیں دیتا اور اس میں برکت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں کیا فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ پھر جس کے لیے چاہتا ہے
اس کے لیے اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دے دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ واسع وسعت والا ہے، فراخی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ آیت کے شروع میں کیا ذکر کیا کہ تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے ایک دانہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ریٹرن تمہیں ایک دانہ نہیں دے رہا، اللہ کی طرف سے کیا کمٹمنٹ ہے؟ کم سے کم 700 دانوں کی۔ ایک دانہ ڈالا، اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ملنا۔ دنیا کا کوئی ایسا بزنس ہے کہ جہاں پہ آپ 1000 روپیہ انویسٹ کریں اور آپ کو کہا جائے بھی آپ 1000 روپیہ انویسٹ کریں، آپ کو 3 مہینے میں 4 مہینے میں اس کے بدلے میں ہم 70,000 روپیہ دیں گے؟ کوئی بزنس ایسا نہیں ہے، بینکنگ کے اندر بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی بزنس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ 1000 روپیہ آپ انویسٹ کریں آپ کو 70,000 روپیہ ملے، 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کریں آپ کو 70 لاکھ روپیہ ملے، اور یہاں پہ 700 گنا ہے، ایک کے بدلے 700 گنا، 70 بھی نہیں ہے 700 ہے بلکہ۔ تو کیا ہے کہ کوئی دنیا کا بزنس ایسا نہیں جو آپ کو اتنا ریٹرن دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اللہ کی راہ میں خالصتاً اخلاص کے ساتھ اچھی کوالٹی کے مال خرچ کرو تو ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 دے گا۔ اور پھر یہاں پہ یہ ہے کہ اتنا نہیں ہے، مطلب اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کر دے گا؟ جو پچھلی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 261 جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 700 کا فگر رکھا ہے، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے۔ اور جو آیت ابھی میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، اور یہ اللہ اپنی شان اپنی قدرت کے مطابق 700 سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے تو اللہ سے اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اتنی ہمیں انفارمیشن مل گئی اللہ کی طرف سے کہ جتنا بھی تم خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جو کمٹمنٹ آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کئی زیادہ کی آتی ہے ریٹرن میں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہے۔ کام تو ہم نے ایک کیا ہے، نیکی تو ہم نے ایک کی ہے، اللہ کی رحمت دیکھیں، کم سے کم 10 اور زیادہ زیادہ 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ کا جو ہے اجر آتا ہے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے حساب سے کہ رمضان کا جو ہے جو روزہ رکھنے کا اجر ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا اور کہا کہ اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود عطا کروں گا، یعنی وہ 700 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنی رحمت ہے اللہ کی کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کے بدلے میں کئی گنا ریٹرن دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس ایک حرف کے بدلے میں اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو جب انسان الف لام میم پڑھتا ہے اور اس کا صرف الف پڑھتا ہے تو الف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، لام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 اور نیکیاں لکھ دیتا ہے، میم کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 اور نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ اب اس سے زیادہ ہم اللہ کی رحمت کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر بھی ناکام ہو جائیں تو کتنی شرم کی بات ہے کہ جو اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھولے بیٹھا ہے، تم تھوڑی سی ایفرٹ کر لو، تھوڑی سی محنت کر لو، تم ذرا سی محنت کرو گے تو میری رحمت کے دروازے کھلے، میں بڑھا چڑھا کے تمہارے ہر عمل کا تمہیں اجر دوں گا۔ مال تھوڑا سا خرچ کرو گے میں کئی گنا بڑھا کے دوں گا، ایک نیکی کرو گے 10 گنا سے 700 گنا، قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں اور اس رحمت کا فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کے مال عطا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کی راہ میں ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کو اس طریقے سے پالتا ہے کہ جس طرح تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو، اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے پھر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ ایک کھجور کے برابر جو صدقہ ہے وہ پہاڑ کے برابر اس کو کر کے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا ہمارے اس حساب سے کہ ایک کھجور صدقہ کی بھائی لکھ دی جائے اس کے کھاتے میں ایک کھجور، وہ لکھتے ہیں نا کھاتے جب لکھے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایون یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر صدقے بھی لکھوائے جاتے ہیں، اونچی اونچی آوازیں کروا کے لکھوائے، بھائی لکھ دیں بھائی یہ فلاں صاحب نے جو ہے یہ 10,000 روپیہ مسجد کے نام پہ صدقہ کیا، پوری مسجد کو سنایا جاتا، بھائی کیا ضرورت ہے، بھائی صدقہ کرنا تھا اللہ کے نام پہ کرنا تھا سائڈ پہ دے دو، لیکن بہرحال اناؤنس کیا جاتا ہے جی، تو 10,000 کا کتنا لکھا جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ کیا جائے، وہ بندہ جا کے جی مسجد کے لیے میری طرف سے 10,000 روپیہ، اور اس کے بارے میں جو لکھنے والا کہ یہ بھی اس نے 10,000 روپیہ صدقہ دیا ہے لیکن اس کے کھاتے میں 7 لاکھ روپیہ لکھ دیا جائے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، جتنا دیا اتنا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کی اور ہمارے صدقے کی کتنی ویلیو کرتا ہے، اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے برابر بڑھا کے اس کو پھر ہمارے نامہ اعمال میں اجر کے طور پہ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگین تھوڑا سا بھی کریں بے شک، لیکن اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کریں، لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کو بتانا میں نے یہ کیا، میں نے ادھر دیا، میں نے فلاں مسجد میں کنواں بنوا دیا، فلاں جگہ پہ یہ کروا دیا، فلاں غریب کی شادی کروا دی، مت بتایا کریں، اپنے اعمال کو اپنے تک رکھیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے ہم بات کریں گے کہ صرف جو ہے وہ صدقہ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کی نفسیات اور سائیکی سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اگلی آیات میں پھر اس چیز کو ریئلائز بھی کرایا ہمیں کہ ذرا اس چیز کا بھی خیال کرنا، صرف صدقہ دے کے مطمئن ہو کے مت بیٹھ جانا کہ میں نے بڑا کمال کیا، اب اس کے بعد بھی کچھ کام ہے تمہارا کرنے کا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 2 کام نہیں کرتے، یا 2 چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ ایک تو وہ احسان نہیں جتلاتے، اور دوسرا دکھ نہیں دیتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی 1 دانہ لگاؤ 700 کا اجر ملے گا، لیکن اس کے بعد ذرا آگے کا بھی ذرا خیال کرو، آگے بھی کچھ کرنے کی بات ہے۔ اور ہم نے پیچھے بات کیا کی تھی کہ اب کھیت لگا دیا، دانہ بھی ڈال گیا، اس میں سے فصل بھی نکل آئی، اب جو ٹائم ہے کیا ہے؟ اس فصل کی نگرانی کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنی عرصے کی محنت، 6 مہینے جو دن رات محنت کی، فکر بھی کی، پریشانی میں سے بھی گزرے، پانی کا خیال کیا، کھاد بھی ڈالی، اللہ سے دعائیں بھی کی کہ اللہ یہ سب ہو جائے، اور اب جب فصل اگ گئی ہے، ریٹرن لینے کا ٹائم ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کا ٹائم ہے، اس وقت بلنڈر مار دیا جائے، اور اس وقت اس کا خیال نہیں رکھا، اور کیا ہوا کہ ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے وہ ساری فصل کو کیڑا لگ گیا اور 6 مہینے کی فصل ضائع ہوگی اور زیرو کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اب دیکھو تم نے صدقہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اب 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ صدقہ کرنے کے بعد اب جس کے اوپر بھی تم نے صدقہ کیا، جس کو بھی دیا ہے، اس کے ساتھ احسان مت جتلانا۔ تم نے دے دیا، اب اس کو بھول جاؤ۔ احسان جتلانا ہمارے دین میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، نہ صرف ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ بڑا خطرناک عمل ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے قیامت والے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی ان پہ رحمت کرے گا۔ اور ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو احسان جتلاتا ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان پہ رحمت کرے گا۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے یہ کہ انسان اتنی محنت کرے۔ پہلے آپ سوچئے کہ جو مال آپ صدقہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے، ایک اچھی خاصی محنت ہے۔ آپ اپنی سیلری میں سے ایک صدقہ کر رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ ہے 50,000 روپیہ، 50,000 روپیہ آپ کو ملتا ہے کیا مہینے کے آخر میں؟
30 دن کی محنت کے بعد دن رات محنت کرتے ہیں, اپنی نیند قربان کرتے ہیں, آندھی ہے, طوفان ہے, سردی ہے, گرمی ہے, باس کے تانے اور کسٹمرز کے تانے اور مختلف قسم کے سٹریس کو ہینڈل کرنا, طرح طرح کی مصیبتیں اور مشکلات, اس کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا دکان والے کو جو ہے اس میں سے کچھ فائدہ ملتا ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد پھر اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں, اور پھر خرچ کرنے کے بعد اب جب اس کے ریٹرن کا ٹائم ہے کہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا, تو کیا کیا کہ احسان جتلا کے وہ سارا ضائع کر دیا. تو ساری محنت ہی ضائع ہوگی, اتنی محنت کر کے تو کیا سب کچھ ضائع کر دیا, سیلف ڈسٹرکشن. تو کیا ہے کہ جب کسی کو صدقہ دیں, اس میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہوئے تو اتنا خیال رکھتے ہیں, دینے کے بعد دماغ کے اندر بڑے سوال چل رہے ہوتے ہیں. کسی کو قرض دیا تو قرض دیتے ہوئے دماغ میں چل رہا ہے کہ اچھا اب ٹھیک ہے, اب اس کو جب بھی کہیں ملے گا اس کو بار بار جتلاتے رہیں گے. اچھا تو میں نے قرض دیا تھا نا, یاد ہے تو اس وقت مشکل میں تھا, اب اس کو بار بار جتلاتے رہیں گے, اس کو شرمندہ کرتے رہیں گے. 10 لوگوں کو جا کے بتائیں گے فلاں بندہ جو بڑی مشکل میں آیا تھا یار, میں نے اس کو پیسے دیے تھے. بھائی آپ کے پاس آیا تھا وہ, اس کا پردہ رکھیں. کیوں آپ اس کی ضرورت کو یا اس کی مشکل کو آپ لوگوں کے سامنے ضائع کر جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا, اور تیسرا بندہ وہ تھا. اور ویسے بھی اس طریقے سے صدقہ کر کے لوگوں کو بتانا اپنا عمل بھی ضائع ہو گیا. اور اگر صدقہ چھپ کے کیا گیا ہوتا تو اتنا بڑا اجر آپ کے لیے انتظار کر رہا تھا, وہ بھی آپ نے ضائع کر دیا. اور وہ اجر کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ. کیونکہ وہ 7 طرح کے لوگ جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا, ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگا, یعنی صرف اس کو پتا تھا اور اللہ کو پتا تھا. So that was a great opportunity for you کہ آپ نے صدقہ دیا تھا اور آپ صرف اللہ اور آپ کے درمیان تھا. قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو سکتا تھا, لیکن صرف اپنی خواہش نفس کو فالو کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا چیتا چیمپئن ہوں, کہ میرے پاس جب کوئی مشکل میں آیا تھا تو میں نے اس کی مدد کی تھی. صرف چند تعریفیں لینے کی خاطر کیا وہ اپنے سارے عمل کو نہ صرف ضائع کیا, اللہ کے عرش کا سایہ بھی چلا گیا ہاتھ سے, جو صدقہ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا, اور الٹا قیامت والے دن ایسے لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جو کرنے کے بعد احسان بھی جتلا رہے ہیں. سب کچھ ہی ہاتھ سے نکل گیا. تو عمل کرنا ضروری تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ مار کھا جاتے ہیں. کسی کو قرض دے رہے ہیں, کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ ڈرائیور ہے, اب اس کی ہیلپ کر دی کہ اس کے بیٹے کی شادی تھی یا بیٹی کی شادی تھی یا بیمار ہو گیا, آپ نے پیسے دے دیے. اب دماغ میں یہ کیا چل رہا ہے کہ اچھا جب بھی مجھے اس کی ضرورت پڑے گی میں اس کو بلا لیا کروں گا. اب جی پیسے دے دیے, کسی دن ضرورت پڑ گئی ڈرائیور کی, فون کیا بھائی آج ضرورت ہے, وہ کہتا ہے سر میں تھوڑا سا مصروف ہوں, نہیں آ سکتا, میں ادھر جا رہا ہوں. اور کیا ہوا, اس کے بعد چڑھائی شروع ہوگی. تم لوگ تو ہو ہی ایسے, تم لوگ تو بالکل جو ہے نا کسی کے ساتھ بھی لویل نہیں ہو, اتنی تمہاری مدد کی لیکن اس کا تم نے یہ صلاح دیا. ہینگ آن, آپ نے وہ صدقہ کیا تھا یا کہ اس کے ساتھ ڈیل کی تھی؟ اگر تو آپ نے اس کی سروسز کے لیے اس کو پیسے دیے تھے تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ تمہارے بچے کے پیسے نہیں دے رہا, میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں, اس کے بدلے میں جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو آ جانا. اور اگر اللہ کی خاطر دیے تھے تو پھر اپنے دماغ میں ریٹرن کے لیے کوئی امید مت رکھیں کہ اب میں اس کو پیسے دے رہا ہوں لیکن کل کو مجھے کام جب پڑے گا تو میں اس سے کام لے لوں گا اس کے بدلے میں. تو یہ چیز بڑی کلیئر رکھیں کہ جب اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے صدقہ دے رہے ہیں تو پھر دوسرے شخص سے امید مت رکھیں کہ کل کو اگر آپ کو ضرورت پڑے گی, اگر مال کی ضرورت پڑے گی تو کل مجھے بھی دینا. دوستوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کسی دوست کو مشکل پیش آئی, پیسے دے دیے, جگر کچھ پیسے چاہیے, اچھا یار لے لے ٹھیک ہے. اب کچھ عرصے کے بعد آپ کو ضرورت پیش آئی, اس کے پاس چلے گئے, یار جگر مجھے پیسے چاہیے, کہتے یار میرے پاس تو نہیں ہے. کیا مطلب ہے نہیں ہے یار, تم جب بھی مشکل میں ہوتے تھے میں تمہاری مدد کرتا تھا, آج مجھے ضرورت پڑی ہے تو تم میری مدد نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دیتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ بھی اس سے لیں گے. تو یہ کوئی صدقہ نہیں ہو, آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ. صدقہ وہ ہے کہ جو آپ نے دے دیا اس کے بعد نہ اس کا ذکر کریں, نہ اس کو جتلائیں, نہ اس کا احسان جتلائیں. اور یاد رکھیے کہ صدقہ کرنا یا پھر قرض دینا, اس کے اندر بہت ساری چیز جو ہے سائیکولوجیکل بھی انوالو ہوتی ہے. آپ جب کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں نا تو وہ شخص آپ کے احسان کو یاد رکھتا ہے. وہ آپ کے سامنے ظاہر کرے یا نہ کرے لیکن اس کے دل میں اس کو پتا ہوتا ہے.
آپ نے کسی کو قرض دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جائے گا. جس نے قرض لیا ہوتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کا قرض دینا ہے. وہ اب آپ اس سے بات نہ کریں, وہ آپ سے بات نہ کریں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بیک آف دا مائنڈ اس کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے. تو کیا ہے کہ اس چیز میں ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ چاہے صدقہ دیا, قرض دیا, اس کے بعد اس کو بھول جائیں, اور اس کو اپنی بات سے, اپنی باڈی لینگویج سے, یا ایسے ٹاپک ڈسکس کرنے سے, یا ایسی ڈسکشن سے بھی اوائڈ کریں جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. عمل کرنے کے بعد بھول جائیں, کیونکہ یہ سائیکولوجیکلی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کمفرٹ لیول دینا ہوتا ہے, صرف مال نہیں دینا ہوتا. مال کے بعد اس کو سائیکولوجیکلی بھی ریلیکس کریں, کبھی اپنے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کریں, ان کو احساس نہیں دلوائیں کہ آپ نے ضرورت کے ٹائم میں ان کی مدد کی تھی. اور یہ اس کا زبردست ایک واقعہ ہے, یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل اس چیز کا. قیس بن سعد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک صحابی گزرے ہیں, ان کا کیا معمول تھا کہ وہ لوگوں کو قرض بڑھا دیتے, جو بھی ان سے قرض مانگنے آتا تھا وہ لوگوں کو قرض دے دیا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ بیمار پڑ گئے. جب وہ بیمار پڑے تو ایک دن گزر گیا اور بیماری میں پڑے ہیں, کوئی ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ بھئی یہ میں بیمار ہوں, لوگوں کو پتہ ہے, یہ ایسا کیوں ہے کہ مجھ سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا. اب ویسے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے یا جاننے والے ہوتے ہیں, تو انسان کی ایک ویسے انسان سوچتا ہے نا کہ پتہ نہیں, پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ, کوئی ملنے نہیں آیا, مطلب شکایت کے طور پہ نہیں, لیکن وہ ایک سوال کے طور پہ ان کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں کوئی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا, میری جو تیمارداری کرنے نہیں آیا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کی بیوی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے وہ اس ڈر سے نہیں آ رہے کہ کہیں آئیں تو قرض کی بات نہ ہو جائے. جب ان کو یہ احساس ہوا تو ایک دم سے کہنے لگے کہ ایسے مال کا کیا فائدہ کہ جو مجھے میرے بھائیوں سے دور کر دے. اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جا کے باہر اعلان کرو کہ جس شخص نے قیس بن سعد کا قرض دینا ہے, قیس بن سعد نے سب کے قرض کو معاف کیا. اعلان کرا دیا کہ جتنے لوگوں نے قرض دینا سب کا قرض معاف. ادھر اعلان ہوا اور ادھر کیا ہوا کہ شام کو اتنے لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے کہ ان کے دروازے کی جو چوکاٹ تھی وہ ٹوٹ گئی. تو کیا پتہ لگا کہ جب بھی کسی پہ آپ کوئی احسان کرتے ہیں تو اس کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ دوسرے پہ ہوتا ہے, اور وہ شخص ود ان ہمسیلف وہ آپ کے سامنے تھوڑا جھکا ہوا فیل کرتا ہے. تو آپ نے کسی پہ احسان کر کے یہ فیلنگ بھی نہیں دینی کہ آپ اس سے بہتر ہیں یا آپ نے اس پہ کبھی احسان کیا, بالکل بھول جائیں. اور یاد رکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھولنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ آپ کا اپنی نیکیوں کو بھولنا آپ کی نیکیوں کی حفاظت ہے. اور اپنے گناہوں کو یاد رکھنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ آپ کا اپنے گناہوں کو یاد رکھنا توبہ کی عادت ہے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھول جائیں, جو کہ ان کو بھول جائیں, تاکہ ہمیں ایک احساس رہے کہ نہیں میرے پاس کم نیکی ہیں, اور گناہوں کو یاد رکھیں تاکہ یہ احساس رہے کہ نہیں میرے گناہ ابھی بھی بہت سارے ہیں, میں نے توبہ کرنی ہے اور بار بار توبہ کرنی ہے. یہاں پہ بھی ہم الٹا چلتے ہیں, ایک نیکی کرتے ہیں ساری زندگی یاد رکھتے ہیں, وہ فلاں ٹائم پہ میں نے 1981 کو شام 4:06:03 کے اوپر فلاں بندے کو 300 روپیہ دیا تھا, بھائی ابھی تک یاد ہے, بھول جائیں, دیا تھا تو ختم ہوگی بات. لیکن گناہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے, ابھی 2 دن پہلے کیا ہوا گناہ کو یا کہنا یار تو نے فلاں یہ بات اس وقت وہاں پہ غلط بات کر دی تھی, اچھا نہیں میرے سے تو ایسی بات نہیں ہوئی, ابھی کی ہے. تو گناہ آپ نے بھول جاتے ہیں, نیکیاں آپ نے یاد رکھتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, نیکیاں یاد رہتی ہیں تو انسان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے میں بڑا نیک ہوں, بڑا صالح ہوں, اپنے اندر ہی خوشی خود ہی جو ہے نا خوش فہمی رہتی ہے, اور گناہوں سے نظر ہٹ جاتی ہے, توبہ کی توفیق نہیں رہتی. اور اگر الٹا ہو جائے گا تو بار بار کیا ہوگا کہ نیکیوں کے بارے میں احساس ہوگا کہ نہیں میری نیکیاں پتہ نہیں کتنی ہیں, تھوڑی ہیں, کی نہیں ہیں, اور کرنی ہے اور کرنی ہے. اور گناہوں کے بارے میں احساس ہوگا کہ نہیں میں نے توبہ کرنی ہے, پتہ نہیں یہ والا معاف ہوا, یہ والا معاف ہوا, یہ والا معاف ہوا کہ نہیں ہوا. بار بار انسان توبہ کرتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور یہ لوگ نہ ہی خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا کلیئر کر دیا. یہ سارا جو پروسیس ہے جو بھی ہم نے بات کی, یہاں پہ اللہ نے واضح طور پہ بتا بھی دیا
کہ یہ جس نے صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد اچھی کوالٹی کا صدقہ کیا، حلال مال سے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کے بعد کرنے کے بعد کیا ہے، نہ کسی کو احسان جتلایا، نہ اذیت دی، اب ایسے لوگوں کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اس سارے پروسیس کو پورا کرنا ہے، صرف صدقہ کر کے نہیں، اس پورے پروسیس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا کام کیا ہے کہ تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے۔ اور یاد رکھیں اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کریں کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھیں۔ آپ جب اللہ کی خاطر کرنا شروع کریں گے واللہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد اس سے کئی زیادہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں۔ مال اللہ کی خاطر خرچ کریں، جس پہ خرچ کیا ہے مال کا ریٹرن کی کوئی امید نہیں رکھیں، اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ کو عزت چاہیے، لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں، لیکن اس وجہ سے عزت نہیں کریں گے میں تمہاری عزت کروں گا تو تم میری عزت کرو گے۔ لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں ون وے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈالے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کی مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور کرنے میں لگ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل وقت میں آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ عمل جو ہے وہ اس نیت سے کریں گے یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سارے کام کر رہا ہوں، اور لوگوں سے امید بند کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، اور اس سے کئی زیادہ عطا فرمائے گا، اور اس سے کئی زیادہ بہتر طریقے سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ لوگوں سے امید رکھنا بند کر دیں۔ اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں کہ میں نے ایک ون وے ٹریفک کی طرح چلنا ہے، میں نے بس صرف کرنے والوں میں ہونا ہے۔ جب کسی کو ضرورت ہوگی میں مال دوں گا، عزت کروں گا، احترام کروں گا، لوگوں کو معاف کروں گا، کسی سے کوئی امید نہیں رکھوں گا۔ واللہ آپ اس طرح کی لائف جب گزاریں گے تو آپ خود اتنا لائٹ فیل کریں گے، کیونکہ آپ کو کوئی شوق ہی نہیں ملے گا، آپ کو کہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ ڈس اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور ایکسپیکٹیشن فلفل نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں انسان کو نا امیدی ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ جب آپ نے کسی سے کوئی امید ہی نہیں رکھی تھی اور وہ پوری ہوئی یا نہ ہوئی تو پھر آپ کس چیز پہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے؟ تو آپ شروع سے ہی اپنا برڈن جو ہے وہ لائٹ کر دیتے ہیں، آپ کا دل ہلکا رہتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں کسی سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو حلال کمانے والے ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہوں۔ اور خاص طور پہ آج کل کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد جو پینڈیمک ہے، اس وقت لوگوں کے اوپر بہت برے برے حالات ہیں، اچھے خاصے لوگوں کی جاب چلی گئی ہیں، غریبوں کے روزگار ختم ہو گئے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے وقت میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے لیے ایک اسٹرانگ پلر کے طور کے اوپر جو ہے وہ ان کو شو کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال زیادہ خرچ کریں، پہلے جتنا کرتے تھے اس سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو اس سچویشن میں مال دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی اس حساب سے زیادہ ڈالی ہے۔ تو جس پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو کام بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔